ہے تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا ہم نے، آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا. میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں. جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے. اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں. ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا. میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے. اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے. پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے. دوسری نشست ہوئی. اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے. پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں. دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے. تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں. اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی. پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں. چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی. اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں. آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ. آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر. ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں. استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا، مناظرہ ہی ہوگا. تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرشاسن بھی یہاں موجود ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقف پر گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محصل نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے، اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے، 2 دن یا 3 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر. تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے
اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیٹر آپ کے پاس ہوگا، آپ اس میں دیکھیے، مناظرے کے چیلنج کے لیے بڑا ناقص لیٹر ہے یہ۔ ایک تو چیلنج، مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو اس نے۔ یہ کہہ رہے ہیں جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے۔ تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں، سب لوگ غور سے دیکھ لیں، چیلنج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے، تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں؟ جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے۔ آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو دلائل دیجئے۔ آپ نے تو کچھ کہا نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی مقصد ہی نہیں، اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جب مناظرہ کرنا اس کا عبث ہے، لغو ہے، اس طرح سے جو ہے، اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا، اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں۔ اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں، آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی۔ مناظرہ کرنا ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے، ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے۔ ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ پھر بھی خیر، آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں، نہیں مناظرہ ہی ہوگا، آپ حکم لگا دیجئے، خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے، اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ۔ میری گزارش یہ میں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا، گفتگو جو بھی جس پر ہو، یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو، آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں، اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے، اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ ان کی کمیٹی سے پوچھ، ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا؟ جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے، اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں۔ آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تھوڑا بتائیے، مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے۔ تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے،
एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से, और नीचे साइन भी है, और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाजरा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद, क्या है, केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया। अगर वो चैलेंज मुनाजरा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से हैं, ज़रा थोड़ा चेहरा नज़र आ जाए, आप बताइए, आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं? नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी है ये आपकी तहरीर है कि नहीं है, जो 2 उन्वान पर आपने बात करने के लिए कहा है? नहीं, इसी वाली उधर का गई, ये हाफिज़ ताहिर की तो इसी वाली है ना, ये वाली हाफिज़ ताहिर की। ये जो 2 अनावीन का इंतखाब किया था आपने, मैं मोहम्मद अफजल हुसैन बरकाती जो लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो एक बात मैं मोहतरम समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं चैलेंज मुनाजरा नहीं है, जबकि पहली ही लाइन है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये बाबुल इल्म फाउंडेशन का लेटर पैड है और इसके शुरू में लिखा हुआ है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है वो मंदरजा झेल है। तो इसको चैलेंज मुनाजरा आप कैसे नहीं मानना है? क्या उसके लिए लफ्ज़ चैलेंज का होना ज़रूरी है? और अगर चैलेंज का होना ज़रूरी है तो आप इस तरफ देखिए कि जब इधर कहा गया कि जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया, तो इमाम साहब को चाहिए था कि वो इनकार करते इस चीज़ का कि मैंने चैलेंज कब किया है। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, उन्होंने 2 उन्वान खुद लिख कर दिए और अपने लेटर पैड पर दिए। एक बात, दूसरी बात यह है कि हुक्म लगाइए हम पर, अभी तो गुफ्तगू होगी ना, गुफ्तगू के बाद दलाइल सामने आएंगे, तब इंशाअल्लाह रहमान जो हुक्म शरा होगा वो बयान कर दिया जाएगा। आपकी तीसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए, तो ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं है, ना बाप दादा का झगड़ा है, ना शादी का है कि भैया मना करके बिठा लो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो कुरान व हदीस और जो हमारे अदिल्लाए अरबा हैं उनकी रोशनी में होगी, और हुक्म शरा जिस पर जो लगेगा वो वाज़े हो जाएगा। इसमें हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर बात करके सुलह कर लें, ये सुलह वाला मसला ऐसा नहीं है। इसकी सुलह सिर्फ कुरान व हदीस की रोशनी में है, और कुरान व हदीस की रोशनी में सुलह उसी वक्त होगी जब हमारी आपसी गुफ्तगू इस मौके पर हो जाएगी। जी, आप इसको कह रहे हैं कि इसमें मुनाजरा का चैलेंज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात ही अगर ले रहा हूँ कि आपको मुनाजरा का चैलेंज समझ में आ रहा है, तो वही बात तो मैंने अर्ज़ की थी आपसे, आपको समझ में आ रहा है तो आप इनको जो है लगाइए, इन पे क्या आप इससे क्या अखज़ करेंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्यों हम मुनाजरा करें? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये बात हुक्म शरा तो बात का मसला है ना, चैलेंज समझ में आ नहीं रहा है, चैलेंज लिखा हुआ है। अच्छा, आप थोड़ा सा 1 मिनट, मैं अगर माजरत के साथ, इमाम साहब जो बैठे हैं, हम एक दूसरे के तर्जमान बनने के बजाय आप इन्हीं से ज़रा माइक देकर के इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने 2 बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ जाएगी। मैं अपनी बात जो अर्ज़ कर लूँ, उसके बाद जी बताइए, जो है क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी। जी बताइए। है ना, मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अज़हरी, जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ। जी है ना, इसमें लिखा है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है। जी है ना, करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए, इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप बीच में बोलिए। देखिए 1 मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। जी, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। नहीं हजरत, देखिए वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था।
تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ لیٹر کے بارے میں وہی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی، اسی چیز کو دیکھنے کے لیے جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپسی تصادم ہو گیا ہے اچھا تو باتوں کو لے کر۔ مولانا افضل صاحب سے پوچھوا دیجئے، پھر انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے، آپ بتا دیجئے کیا تھا، پھر ہم کیا سمجھے اس کو؟ جو دو تحریریں آپ کی آئی تھیں اس کو ہم کیا سمجھے؟ مائک دے دیجئے مولانا افضل صاحب کو۔ نہیں آپ علماء کی بات چل رہی، غیر علماء نہیں بولے۔ مائک دے دیجئے۔ یہ جو سامنے والے ہیں یہ بتائیں کو چیلنج کہاں سے کیسے ملا ہے نا؟ کون ہے؟ مولانا طاہر صاحب۔ پہلے کرنے والا بتا دے، ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ۔ میں آپ کو کوئی چیز چینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا، آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا نا، تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں، وہ یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو۔ نا افضل صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے ان کو، نہیں کیا ہے؟ آپ اپنی بات واضح کریں۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ کی بات پہ ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں۔ اس کو چیلنج کیا ہے آپ نے؟ شریف بھائی بات سنیے گا دھیان سے، اب آپ کی باری ہے بولیں۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا، یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے، 10 مئی 2024۔ کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کے آفس پہ بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں۔ وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری طاہر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے، تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ تو جب ہم وہاں گئے آپس میں بات کرنے کے لیے ہم گئے تھے، جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہیں نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں یہاں۔ وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کرایا جائے گا۔ یہ 10 مئی 2024 کو بات ہوئی تھی، ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا، وہ آئیں گے، وہی علمی مباحثہ کریں گے اس پہ۔ اس وقت ہمارا کوئی، اور جب دوسری نشست میں بیٹھک ہوئی، جب دوسری نشست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے، حافظ طاہر صاحب موجود ہیں، میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے، میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت وہ تھوڑی سی وہ اپنے مدعے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے یہ۔ اب آگے کی بات بتا دیجئے۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے، جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے، ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں؟ اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے، یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا، لیکن ٹوچر صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا آپ۔ لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ ان کی کوئی سند، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں، تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا، تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا، تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے۔ ایک بات تھوڑی سی، دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے۔ دوسری بات مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے، یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟
یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی، کس کی تقریر پہ آئی، کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی جی ہاں ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا، کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں، بتائیے، آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو. مائک لے لیے. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں، ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے، اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے، جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے، اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا، میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں، آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا، نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں، چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. سنیے، مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے، مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا، تو آپ ہم تو وہاں پر کسی... ایک منٹ حافظ صاحب، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے. تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا، اس نے ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے، آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے، تحریری شکل میں دے دیجئے، آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے مشورے کے لیے بلایا گیا تھا. دوسری بات، کتاب لے کے جانا مطلب مناظرہ کرنے جانا. واہ بھائی، آپ کی مناظرہ کرنے کی بات نہیں کر، لفظ مناظرہ میں نے نہیں بولا ہے. آپ آن ریکارڈ ہے میری بات سنیں. نہیں، چیلنج بھی نہیں بولا ہے. بات مسئلے کو حل کرنے کی بات میں نے بولی. آن ریکارڈ ہے، آپ سن سکتے ہیں. کس سے ہوں گے؟ اچھا، کس سے پھر ہوں گے؟ کتاب سے نہیں ہوں گے. کتاب لے کے گئے تھے آپ، کرے تھے چیلنج کرنے گئے تھے. مسائل کتاب سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس سے ہوں گے؟ وہی تو کتاب. ہمارے بزرگوں کی دلیلیں کہاں ہیں؟ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے. بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے، جو ادلہ اربع، انہی سے بات ہوگی نا. تو اسی تو کو پوائنٹ بنا رہے ہیں. آپ کی کتاب لے کے گئے تھے، ان کی نیت کیا تھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک بات مجھے یہ بتائیے حضری صاحب، چیلنج مناظرہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنے کے لیے کہا، انہوں نے کیوں کہا، پھر کیوں لکھا چیلنج مناظرہ؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. چیلنج کا تو میں تو معترف ہی نہیں ہوں کہ چیلنج کیا انہوں نے. اچھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیٹر ملا ہے، چیلنج کہیں سے نہیں مل رہا ہے. میرے اللہ، یہ جو عبارت آپ نے دیکھ لی، دونوں طرف سے جو لکھا ہوا ہے ان کا، وہ جملہ نکالیے ذرا، پھر دیکھتے ہیں. جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ آپ ہی کا ہے، میں دکھا دیا بار بار، اس کے توثیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ چیلنج مناظرہ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں؟ صریح لفظ کے اندر آپ جو ہے تعبیل بیجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ایک اردو پڑھنے والے آدمی کو آپ پڑھوا دیجئے، وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے. نہیں، یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیسے نہیں ہے؟
یہ مجھے کیا کہتے ہیں، ہمیں جن دو مسائل پر مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسی یہ میں بات لفظ سمجھ میں بتا ہو جائے گی۔ رہا ہے۔ دیکھیے آپ باتیں کو دوسری طرف نہیں دیکھیں میں جائیے نہیں، آپ بیٹھیے آرام سے۔ بات جو ہے ابھی میری اور سامنے- اظہری صاحب کی بات چل رہی اس ہے۔ میں چیلنج کی ہوئی، چیلنج کس نے کیا؟ چیلنج ایکسیپٹ کس نے کیا؟ ہم نے بات- ایکسیپٹ کیا ہے۔ میں اس سے جو سمجھ پا رہا ہوں کہ چیلنج مناظرہ اس سے نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ہے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے، اظہری چیلنج صاحب کس نے کیا؟ مولانا افضل صاحب نے۔ نہیں، یہ تو اس میں واضح نہیں ہے۔ ارے یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اچھا، جن دو آپ- مسائل پر مناظرہ ہونا ہے۔ حضرت چیلنج کون کر رہا ہے؟ حضرت یہ ثابت اظہری صاحب ایک بات سنیے، ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے لکھ کر کے دیا۔ ہاں، یہ کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ جو لیٹر لکھ کر کے تو یہ دے کیا دیا ہے؟ انہوں نے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کو انہوں نے سمجھا آپ کہ اس کا نام مجھے بتا دیجئے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس سے- لفظ تحریر مت بولیے گا، وہ عام لفظ ہے، خاص اس کی اصطلاح میں آپ کی اصطلاح ہے جو عرف ہے، اصطلاح ہے، اس میں کیا بولا جائے گا اس کو؟ مجھے یہ بتا دیجئے آپ۔ اور یہ کس کا نام ہے؟ مولانا محمد افضل برکاتی، اور میں جو ہے امامت وغیرہ یہ سب بیان کر رہے ہیں، یہ مولانا افضل صاحب ہی ہیں۔ انہوں نے خود اعتراف کیا نا ابھی کہ میں جو ہوں وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے، اور لکھ کے جو دیا ہے وہ سامنے یہ ہے کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں سمجھتا؟ آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوگا۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت چونکہ دیکھیے ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں، آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں، کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے، چونکہ ہم لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں، نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات نے ہمارا وقت بھی لیا ہے، رات کا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، رات ایک پروگرام میں شرکت کر کے آیا، مفتی صاحب قبلہ استاد محترم 2 جگہ سے پروگرام کینسل کر کے ادھر آئے، اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرات بار بار چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے لیے ہماری آخری سانس بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے، اور اس کو ہم بس دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب آ گئے ہیں تو آپ دونوں حضرات بتائیے اب کیا چاہتے ہیں۔ بڑی مختصر سے اپنی بات میں ختم کروں گا، بڑی مختصر سے وقت میں۔ یہ آپ حضرات یہ بتائیے، مناظرے کے لیے آپ لوگوں نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ صدر صاحب کہاں ہیں؟ جی میں آپ کو میں پورا موقع دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بولیے وقت متعین کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سب ہو جانا چاہیے تھا پہلے۔ جی بولیے۔ شرائط مناظرہ بولیے۔ ہے نا، ایک تو میں پہلے اس پہ آ رہا ہوں، جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا، اللہ جانے کہاں سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے، اور ہے تو یہ مولانا افضل کی طرف سے ہی ہے۔ تو پھر آپ حضرات کیوں آئے ہیں ان کے ترجمان بن کر؟ یہ ہم نے پہلے، ہمارے سرپرست صاحب نے پہلے اصلاح کر دی ہے اس کی، کہ ہم جو ہے ہمارا حلقہ ہے، ہم نے انتشار دیکھا، انتشار کی خبر ہمیں ملی کہ آپس میں انتشار ہو رہا ہے، ہمارے اگر صلح و مصالحت سے صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے تب بھی کہا تھا آپ اگر مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اس میں آپ حکم لگا دیجئے، یا جو بھی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں حضرت میں بولنا چاہوں وہ گا، کر دیجئے۔ مجھے آپ بولنے دیجئے، مجھے آپ بولنے دیجئے حضرت، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں، مجھے آپ بولنے دیجئے، مجھے میری بات آپ بیچ میں جو آپ لوگ جو کر دیتے ہیں اور سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نا۔ یہ معاملہ ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے۔ اس لیٹر سے سب سارے اہل دانش و عقل کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہیں نہیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا افضل صاحب نے ہی چیلنج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے حزب مخالف نے چیلنج کیا ہو، ہمیں کرنا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو پاسبلٹی ہے دونوں ہے، امکان دونوں ہے، دونوں کی طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ اچھا دوسری بات، میں دوسری بات جی بولیے، ہے نا، کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ، جو بھی ہے نا، ان کا معاملہ اپنا دوسرے پکش کا یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسرے پکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل، اور پورا جو خطیب امام لکھا ہے، جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا، وہ جو کیا کہہ رہے ہیں، یہ چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولیے، آگے بولیے۔ تو یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ، میں یہاں پہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور سنیے، جی آپ بولیے۔ 10 مئی کا لیٹر، 10 مئی والا ہے نا، جی بولیے۔ 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا، اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے، اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں۔
किस में? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था, एक तरफ जब आपने लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में था। अजरी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फ़ौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। आपके हाथ में तहरीर आई थी? आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़ मुनाजरा नहीं लिखा है, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़ मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा उसमें। लफ्ज़ सरी को दे करके आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका अपना इंदिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंदिया है या आप भी उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर है, कीजिए इंदिया। अरे जो मौक़िफ़ इन्होंने जिक्र किया है, आपने अभी पढ़ के सुनाया ना। बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से है ना आप? पहले बात ये हो गई है आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में। अरे वो तो लोगों ये मुतकल्लिम तो कोई भी बात करेगा, मुतकल्लिम में रहेगा। अगर तो जाहिर सी बात है, आप बात मत कीजिए फिर। आप जब मुतकल्लिम की हैसियत से नहीं है, मुतकल्लिम ही है। नहीं मैंने देखिए, सुनिए मुनाजरा के शराइत ही तय हर मुतकल्लिम नहीं है। हम लोगों ने पहले ही मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम, मैं मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए। आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं। आप मुतकल्लिम हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मुतकल्लिम तो दूसरी तरफ नहीं। मौलाना अफजल, अब आप बताइए, आपका नजरिया। मौलाना अफजल रुके, जो आप बात कीजिए हमसे, जो है ना, आप मुनाजरा ही समझ रहे हैं। जो दूसरी बात मेरी आ रही थी बीच में, असल में मामला रह जाता है। अजहरी साहब, आपने बोला कि मैं मुनाजरा, मेरे ऊपर मुनाजरा थोड़ी हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूं? ये मामला नहीं कि मैं अपना क्या कहते हैं, मेरा इंडिया क्या है, मैं क्यों अपना इंडिया किसको बताऊं? तो ठीक है, आप अपना इंडिया मत बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनिए, जिसको जो समझ में आए मेरा इंडिया वो मेरे ऊपर करे हो। तो ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये भी शामिल है कि वल मुरादो बिल मुब्तदे मैं यातक़िदु शयअन अला खिलाफी मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाअह, ये भी इंदिया है। हाँ, तो कहाँ से समझ गए आप पूरी तरीके से? आपका जब वो इंदिया नहीं है तो आप अपनी उनकी तर्जमानी, या तो आप कहिए मैं तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी, और अगर तर्जमानी नहीं कर रहे हैं तो मुतकल्लिम साहब वो कहते हैं कायल मौजूद है, कायल बता दे कि अब भी इनका ये इंदिया है कि नहीं है, जो आपने लिख के दिया, आप इसी पर कायम है या फिर इससे आप रुजू कर रहे हैं? एक मिनट, आप इनके इमाम साहब की तर्जमानी कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनका नजरिया मेरा नजरिया, मैं उनके नजरिए की तर्जमानी करता हूँ। उनके इमाम एक्सेप्ट अगर आपके हिसाब से मैं देखिए हजरत चैलेंज हुआ है अजहरी साहब, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जितने हजरात बैठे हैं इस तरफ, मैं सबके नजरिए का तर्जमान हूँ। आपकी तरह मैं आप उनकी तरफ से बोलने के उनके वकील हैं आप जी। मुझे अभी हजरत ने क्या कहा, मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम।
اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا, انتخاب کر دیا, تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں, آپ سرپرست ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں سرپرست ہوں. ایک منٹ اظہری صاحب, میں ابھی آپ سرپرست ہوں. ایک منٹ, آپ نے ابھی کہا, میں نے کہا یہ آپ کا اندیا ہے, آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہمیں سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے, سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے, آپ کو وکیل بنائیں گی, طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں, کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ. وکالت نامہ دکھا دیجیے. جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے. اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا. ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا. جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں. وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم نامہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس, کہیں ہے کچھ, کوئی سند ہے آپ کے آپ پاس؟ دکھا دیں گے. نہیں آپ بتائیے نا. میں دکھا دوں گا, آپ دکھا دیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے, وکالت کے لیے دو چیزیں ہیں, تحریر چاہیے, تقریر چاہیے. نہیں امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے, لکھ دیجیے آپ. یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا, یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے لکھا ہے. گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین. دوبارہ پڑھیے اس لائن کو, دوبارہ پڑھیے. مناظرہ. اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے, آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے, اپنا تھوڑا کاغذ دیا, بتائیے. لائیے ابھی. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا. وکالت نامہ دیجیے, آپ بات کریں. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ بولیے آپ جو مولانا حافظ طاہر آپ کے وکیل ہیں تو لائیے, دیجیے آپ ان کے. ارے بھائی ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں, مصالحت کے لیے. اصلاح کے لیے آئے ہیں, تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں, اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی باتیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے, ابھی دکھایا نا آپ نے, اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں, تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ چکے. ارے یار عجیب معاملہ ہے اظہری صاحب, آپ نے جامع ازہر میں اتنی تعلیم کی ہے. لفظ مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی, مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے کہ چیلنج ان کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات ایک منٹ سن لیجیے. چیلنج پہ بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے. تحریر میں بھی ثابت نہیں کہ چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے, وہ بھی انکار کر چکے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا ہے. اب آپ کو چاہیے کیا؟ سنیے پھر ایک منٹ. اب آپ کو مناظرہ ہی کرنا ہے تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں شرائط یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے مناظرہ کے وہ آپ طے کر لیجئے, جو بھی کر لیجئے, کیجئے مناظرہ جو کرنا. اب آئی نا بات آ گئی نا. وہ انکار کر چکے ہیں, چیلنج بھی ثابت نہیں ہو رہا اس سے. اچھا تو ایک منٹ مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے. ٹھیک, ایک منٹ. جب ان کا چیلنج نہیں ہے ثابت, آپ کے اعتبار سے, میرے اعتبار سے نہیں, آپ کے اعتبار سے جب چیلنج ثابت نہیں ہے تو یہ وکالت نامہ لے کے آپ کیوں آئے ہیں؟ اور اس میں مناظرہ آپ نے لکھا ہے, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ نے کیوں اس کو, وہ انہوں نے لکھا ہے. تو آپ نے مجھ سے کہا کہ وکالت نامہ دکھائیے, آپ نے اس وکالت نامے کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ مناظرہ میں نہیں ہوتا, اپنی طرف سے کسی کو کوئی گفتگو کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے. اظہری صاحب کبھی اسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں, اسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا اپنے وکالت نامہ دکھائیے, آپ نے دکھایا نا. آپ نے, میں اپنے احباب سے اس کی تصدیق کراؤں گا کہ میں وکیل ہوں الحمدللہ, اور اپنے عقیدہ اہل سنت کا بھی وکیل ہوں. سمجھ گئے آپ؟ عقیدہ سنت کا میں بھی وکیل ہوں الحمدللہ. ہاں تو خیر, اب سنیے ذرا. آپ نے جب ان کی وکالت کو, دی ہوئی وکالت کو, ان کی توکیل کو آپ نے تسلیم کر لیا,
तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राज़ी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पर डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी तो करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए कि जी जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपके ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज़ ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही अव्वल फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़े करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात करें। मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को, आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर। जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते या इमाम साहब बोलते या आप हजरत बोलते कोई भी बोले। भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वाज़े कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करेगा। भाई मुझे गुफ्तगू नहीं, भाई ये जो मराहिल हो रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। जी जी बोलना जिन्हें था मैंने उनका पहले ही ऐलान क्या कर दिया। कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बोल रहे हैं सैयद साहब, 1 मिनट। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुनाजरा जो आप लोग कह रहे हैं, बकौल आपके एक मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरे का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आप बोलिए, आपका क्या मशवरा चाहिए थी कि हमारे तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो फिर बात समझ में आती। अब आप हमारे पर एतराज़ करें, वकालतनामा हम ये घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया? जाहिर सी बात, हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ ना करे भैया। आप बोलिए भाई, देखिए बेमकसद बात हो रही, कोई फायदा नहीं। हाँ आप जी बोलिए, कर लीजिए बिल्कुल। माइक ले ले भाई, ये माइक ले लो, शरीफ भाई माइक ले लो। कि अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है। इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि शरायत मुनाजरा, वक्त मुनाजरा तरफेन के ओर में बैठकर करेंगे उसी वक्त। माइक को करीब कीजिए। लेकिन इनकी तरफ से, इमाम साहब की तरफ से ये लेटर आया था कि 2 बार शरायत हो गई हैं, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा भी है, खुजवाइए, ये उसमें इनकी तहरीर में लिखा है, खुद इनके साइन है, मोहर है, इनका लेटर पेड है, सब है। और रही कबूल की बात, उसको भी इनने किया लिखकर उसी वक्त, और उसी वक्त हमने इनका चैलेंज को अहले सुन्नत वल जमात ने कबूल भी करा है, इसकी तहरीर है। और तीसरी बात,
آپ لوگ یا جو لوگ ہم کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھئی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے، پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. یہ پرشاسن نے دیا ہے، ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے، ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا، ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. شریف وہی چیلنج کا تو چاہیے، چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی. وہ تو انکار کر رہے ہیں، اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا کرتے ہے. ہیں چیلنج، اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج. ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضری صاحب؟ واضح کر دیا ہے اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. سنت والجماعت آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا میں قبول نامہ. تو ہم نے چیلنج نامہ اس کا قبول نامہ دیا ہے. اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں، اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں آخر نے خود لکھ کے دیا تھا. اس کا خودوالی میں لکھا اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا، قبول انہوں نے چیلنج دیا، ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج. تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ اچھا ایک منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں، تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. وہ تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت، آپ مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں کیجیے. وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے، بات صحیح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بچنا ہے تو کیجیے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے، چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ بات تو ہم کریں تھوڑے مناظرہ. آپ تھوڑا سا بولیے، آپ بولیے، آپ جو بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں؟ ہے نا کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے، مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی، مائک تھوڑا قریب. ہاں فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے، یہ حضرات آئے تھے. امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے. جب مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں، تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا، بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا. جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو جو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا، اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ، اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی، یا مناظرہ پھر بتانا ہی پڑے گا ادھر، کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ بولنا مناظرے ہے. ہی کو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاؤ بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا، یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے، کہ آپ کہیے آپ کہیے. انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں، امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے.
2.25 घंटा आप सब ने वक्त यहाँ पर सर्व किया है। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। जिसने भी मुनाजरे का चैलेंज किया हो या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई। और इतना इसरार किया गया इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफ़र करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात हैं। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूँ इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए, ये दो बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। खानकाहे मोहम्मदिया कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा इधर तशरीफ़ फरमा है। खानकाहे बरकातिया की अपनी फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले ज़िम्मेदार वहाँ मौजूद हैं। और जितने लोग यहाँ पर हैं सज्जादा नशीन, आपको कहना सब चाहिए के सब खानकाहे बरकातिया के सज्जादा नशीन ये मौजूद सब हैं के सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा। दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो इसमें लिखा गया है, और ये मैं अब अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाबे अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है?
یا آپ میں سے کوئی اس کا دعویدار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے۔ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں۔ حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے۔ آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز صاحب۔ نہیں کہا ہے کوئی، نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجئے، بات ختم کیجئے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین، صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجیے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے، کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے، وہ حضرت انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے نہیں کہا۔ نہیں کوئی گفتگو، میں ان کو منع کر دیا، میں نے ان پہ روک لگا دی، ٹھیک ہے۔ جی 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 یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے، جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں۔ دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں۔ مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا، نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے، جی جی ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ، بس
جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے, جو بھی ہے, میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت, خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے, میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں. آج یہ چونکہ میرے سامنے چڑھے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں, چیلنج نہیں دیتا ہوں, دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ. وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں, جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے, جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے, بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے, جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے, اس محادثہ ہے, یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ